آپ کے سامنے میں بطور فائنانس منسٹر کے، لاء منسٹر کے ملک احمد خان صاحب اور ہوم منسٹر کے عطا صاحب ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ کو جو کل کی ہماری کیبنٹ میٹنگ اور آج کا اجلاس تھا اس کے متعلق بریف کرنا ہے۔ میں پہلے آپ لوگوں کو صرف لوکل گورنمنٹ کی لاء کی حد تک کچھ معروضات کروں گا تاکہ عوام کو پوری انفارمیشن مل سکے۔ اس کے بعد جو باقی دو آنریبل منسٹر صاحبان ہیں وہ بات چیت کریں گے آپ سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے ایک اسپیشل سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمان کے اندر جو بنائی گئی تھی انہی کے کہنے کے اوپر، جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کا قانون جو 2021 کا پی ٹی آئی کی حکومت نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر رکھا تھا، اس کی پوری ایک ڈسکشن ہوئی تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ اس وقت چاہتی تھی کہ بغیر کلاز بائی کلاز ریڈنگ کے صرف ایک پریزنٹیشن کے ذریعے اس قانون کو سٹینڈنگ کمیٹی میں اپروو کرے اور اس کے بعد وہ فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے جا کے اس کو قانون کی شکل دے۔ ہم نے انسسٹ کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم اس قانون کو کلاز بائی کلاز ریڈ کریں گے، اور الحمدللہ ایک ذمہ وار ہم نے لیجسلیشن کے ممبرز ہونے کے ناطے 222 کلازز کو پی ایم ایل این نے کلاز بائی کلاز ریڈنگ کروائی تھی، اور اس کے اوپر تقریباً کو 1.5-2 مہینے کا عرصہ لگا تھا۔ اس کلاز بائی کلاز کی ریڈنگ کا جو بھی ہم نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیے تھے اور سامنے لے کے آئے تھے، اس قانون کو پی ایم ایل این کی حکومت نے جب حکومت کے اندر آئی اور میاں حمزہ شہباز صاحب جب چیف منسٹر بنے تو کیونکہ ان کی تقریر کا ایک حصہ تھا، اور ہم سمجھتے ہیں نون پی ایم ایل این کی ایک بیسک ایک بلیف ہے اس فیکٹ کے اندر کہ جب تک اقتدار کی منتقلی بالکل گراس روٹ لیول تک نہیں ہوگی تو جمہوریت اپنی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ایک بیسک ایک بلیف ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سی ایم صاحب کی قیادت کے اندر پوری ٹیم نے آفیسرز کی اور لیجسلیٹرز کی پورا کام کیا، اور ایک قانون مرتب کیا گیا جس کے اندر باقاعدہ پہلی دفعہ اخبارات کے اندر اشتہار آئے، سول سوسائٹی نے اس کے اندر انپوٹ دیا، ان کے انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کا انپوٹ آیا، ہم نے سٹیک ہولڈرز کی کانفرنسز کروائیں، جو سول سوسائٹی ہے، ایکیڈیمیا ہے، ہماری جو پالیسی میکرز ہیں، انہوں نے اس کے اندر اپنی آراء دی، اور اس کے بعد اس قانون کو ایک حتمی شکل دے کے جو پارلیمان ہے اس کی ایک بہت بڑے گروپ نے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر کابینہ کے اندر وہ کل قانون گیا۔ یہ قانون ایک ریولوشنری سٹیپ ہے جو آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی اصلی فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کرے گا، اور اس لیول آف ڈیموکریسی کو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پی ایم ایل این کی حکومت نے اس قانون کے ذریعے انفورس کرنے کی۔ انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے جو بڑے بڑے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اربن اور رورل ڈیوائیڈ کو دوبارہ کریٹ کیا ہے، کیونکہ ہماری آبادیاں اب اس سائز کی ہو چکی ہوئی ہیں کہ جب تک میونسپل کمیٹیز کا سٹرکچر سامنے نہیں آتا، ان آبادیوں کی حکمرانی اور ان کی سروس ڈیلیوری عام انسان کو، عام شہری کو جو صفائی کی، پینے پانی کی اور اس قسم کی سہولیات ہیں، وہ جب تک میونسپل اربن سٹرکچرز نہیں فارم ہوں گے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے پورے پنجاب کے اندر جہاں صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھی، کیونکہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر تھی، اس کو ہٹا کے ہم نے پاپولیشن کا کرائٹیریا لے کے آئے جو کہ ایک زیادہ میرٹ بیسڈ ہے، اور 14 نئی میونسپل کارپوریشنز فارم کی جا رہی ہیں اس قانون کے مطابق۔ 235 سے زیادہ 25,000 کی آبادی تک کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو انشاءاللہ 235 سے زیادہ ان شہروں کے اندر میونسپل کمیٹیز فارم کی جائیں گی جو اپنی حکمرانی اپنے آپ کے اوپر خود کریں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے یونین کاؤنسلز کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے، اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے۔ جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں، معذور، ان کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے، یوتھ کو بڑھایا گیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے، اس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے یونین کاؤنسلز کو صحیح معنی میں اسٹرینتھن کیا ہے۔ اسٹرینتھن پیسے اور ریسورسز سے ہوتی ہیں،
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کونسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹرفیرنس کے، بغیر ضلع کونسل کے چیئرمین کی انٹرفیرنس کے، بغیر تحصیل کونسل کی انٹرفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کونسلز کو جو فنڈز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو آئیں گے اس کا 10% حصہ، یعنی ہر یونین کونسل کو اوسطاً تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے فی مہینہ جایا کرے گا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہر یونین کونسل ایک سال کے اندر 1.5 سے 1.25 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام، نالی گلی سولنگ، جس کا ایک مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ کام نہیں ہے، وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے اور عوام کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ۔ یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یونین کونسل کے وائس چیئرمین کو، یونین کونسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایک اپر ہاؤس کے اندر جائے گا، تحصیل کونسل کے ہاؤس کے اندر، اور وہی صرف وہ وائس چیئرمین میں سے ہی کوئی اس کی ہم نے کو الاؤ کیا ہے کہ وہ تحصیل کی حکومت کو ہیڈ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہاں یونین کونسل کی وائس چیئرمینی کی پوزیشن اور اس گراس روٹ لیول کے سیاستدان کو جو عام آدمی ہوگا، جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے، جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ الیکشن جو عمران خان لے کے آ رہا تھا، جہاں صرف پیسے کا زور رکھنے والے صرف پورے ضلعوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر حکمرانی کر سکتے تھے اور الیکٹ ہو سکتے تھے، اس کے بجائے ہم نے الٹا ایک غریب آدمی کو بھی جو کم وسائل رکھتا ہے، اگر وہ یو سی کا وائس چیئرمین بن سکے گا تو وہ تحصیل کا بھی وہی چیئرمین بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکے گا۔ تو ہم نے اس قسم کی ریولوشنری سٹیپس کی ہیں۔ ان حکومتوں کو خود پیسے اور وسائل جمع کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ جو آفیسرز ان حکومتوں میں جا کے کام کریں گے، ان حکومتوں کے سربراہان کے اوپر وہ آفیسرز امپوز نہیں کیے جائیں گے، ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کریں اور کس کو نہ کریں، تاکہ وہاں اگر کوئی افسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس حکمران کی، یو سی والے کی، تحصیل والے کی، ضلع والے کی اپنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کو چینج کر کے بہتر کارکردگی دکھانے والے آفیسرز کو کر سکیں۔ ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر 11 گریڈ سے اوپر کے افسر ہائر نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ سروسز کے اندر۔ باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے پبلک سروسز کمیشن کے تحت ہائرنگ ہوگی، ٹرانسپیرنسی کے تحت جو شہباز شریف صاحب کا ایک جو پرنسپلز آف میرٹ ہوتے تھے، وہ پی ایم ایل این الحمدللہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کے اندر اس کو آگے پرسو کر کے آگے لے کے جا رہی ہے۔ ہم نے جو آپ کے جنرل ریونیو ریسیٹس ہیں پورے صوبے کی، اس کا پہلے صرف 26% تک دیا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کو، اس کو بھی ہم نے 28% تک لے کے گئے ہیں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ زیادہ امپاور ہو سکے۔ چیک اینڈ بیلنس کا پراپر ہم نے کیا ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو کمیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی اتھارٹیز کا آپ دیکھتے ہیں، پی ایچ ایز ہیں، ایل ڈی ایز ہیں، مختلف اتھارٹیز ہیں جو مختلف فنکشنز کر رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کا اور لوکل گورنمنٹ کا آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ اور کنیکشن بنا ہے۔ یعنی ہر اتھارٹی کا جہاں چیف منسٹر صاحب خود چیئرمین نہیں ہے، اس کا وائس چیئرمین اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ ہوگا۔ جہاں چیف منسٹر صاحب چیئرمین نہیں ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ان اتھارٹیز کو چیئر کریں گے۔ اور ہم نے یہ چیز کی جو ٹرانزیشن ہے یہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ اسی لوکل گورنمنٹ جو کمیشن ہے جس کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے اس کی اتھارٹی کو، اس کا بھی ایک اہم کردار ہوگا اس قسم کی اتھارٹی کی ٹرانزیشنل فیز کے اندر۔ میں آپ کو یہ بھی اینڈ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو خود مختاری ہے لوکل گورنمنٹس کے سربراہان کو، وہ خود مختاری کا لیول آج تک پاکستان میں کسی لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملا جو اس قانون کے تحت ہے۔ تو ہمارا جو بیسک جو بنیادی سیاسی فلسفہ ہے پی ایم ایل این کا، وہ اس چیز کے اندر یقین اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ لاہور کے دارالخلافہ سے صرف جنوبی پنجاب کے ڈرامے والے سیکریٹریٹ جو پچھلی حکومت بنانے کی کوشش کاری تھی، صوبہ تو چھوڑے سیکریٹریٹ بھی نہیں بنایا گیا، اس اقتدار کو ہم
ہر یوسی لیول تک بہاولپور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، پنڈی کے اندر، چکوال کے اندر اور دیرہ غازی خان کے اندر ایک ہی قسم کا اختیار نیچے یوسی لیول تک ہم لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری حکومت کی 1-1.5 مہینے کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چیف منسٹر صاحب کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا کے ایک فیئر الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اس کو عمل میں لا کے جلد از جلد ان حکومتوں کا قیام بھی یقینی بنائیں گے، اور بجائے کچھ 20, 30, 40, 50 لوگ بیٹھ کے صرف لاہور کے اندر حکمرانی کریں، اس کے بجائے 50,000 سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ان اختیارات کے ساتھ، جو پچھلے اختیارات سے شاید 200% جی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے پنجاب کے عوام کے بنیادی جی مسائل حل کر کے، اسکول آپ کی لوکل گورنمنٹس کے اختیار میں ہوں گے، ہسپتال ان کے BHUs ان کے اختیار میں ہوں گے، وہ اسکولوں کے بچوں کے اندر کو اگر استاد ان کا استانی پڑھانے والی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا تبادلہ کرنا، اس کی سرزنش کرنا، اس کو صحیح لائنز کے اوپر لے کے آنا جہاں ان کی اپنی اولاد پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا اختیار اب اس قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کے پاس صحیح معنی کے اندر شفٹ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ سوال اینڈ میں کر لیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی چند منٹ میں آپ سے بات کروں گا، پھر عطا صاحب، کیونکہ یہ ڈیٹیل ضروری ہے۔ کچھ کل کابینہ کے فیصلے تھے جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے اور آپ کی وساطت سے پنجاب کے عوام کے علم میں ہونے چاہیے۔ کچھ آج اسمبلی کے اندر قوانین پاس کیے گئے، وہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے، آپ لوگوں نے آج کور بھی کیا ہے، اور وہ پھر پنجاب کے عوام کے بھی علم میں ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس پہ تھوڑی بات کرنا ضروری ہے، تو بریفلی کچھ بات میں آپ سے کروں گا، کچھ عطا صاحب کریں گے۔ ایک تو ابھی آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی، اس پر تھوڑے معذرت خواہیں۔ سردار صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اسی لوکل گورنمنٹ کے لاء میں یہ بھی ضروری بات ہے کہ صاف دیہات پروگرام جو ہے اس کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ اس حکومت کا ایک بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ یہ انشاءاللہ ان 12 ماہ کے اندر، جتنا عرصہ بھی ابھی اگلے الیکشنز میں رہتا ہے، پنجاب کے طول و عرض میں ایک صفائی کا بڑا مفصل اور بڑا بہترین نظام مہیا کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم اپنے منصوبے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ وقت لے رہے ہیں، اور سردار صاحب کی سپرویژن میں، چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے جو کہ دیر پا بھی ہوگا اور مستقل بھی ہوگا۔ آج پاس کیے گئے قوانین میں یہ لوکل گورنمنٹ کا تو آپ کو سردار صاحب نے بتایا، کچھ قوانین ایسے بھی تھے جو پنجاب اسمبلی سے متعلقہ تھے۔ تاریخی طور پہ 1947 سے لے کے جو پہلے رولز تھے، رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے، اور پھر 1997 میں اور اس کے بعد کی گئی وقتاً فوقتاً ترامیم کے اندر، ہمیشہ سے یہ رہا کہ گورنمنٹ کا یعنی ایگزیکٹو کا ایک تعلق جو تھا وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا تھرو دا پروسیسز آف نوٹیفیکیشنز۔ تو پیچھے جو 2020 میں ایک تبدیلی کی گئی، وہ یہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے سیشنز کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں لے لیا گیا۔ اب اسمبلی کی اٹانومی کا تعلق اس کی لیجسلیٹو برانچ اور پارلیمنٹری اوورسائٹ برانچ کے ساتھ ہے۔ اسمبلی کی جو فنکشنلٹی ہے، اس کی ڈیپینڈنس، کیونکہ اخراجات کا تخمینہ وہ کیونکہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے ان کو دیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ کا ایک انٹریکشن جو بھی تھا وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا، تو اس کو اس کی واپس اصل شکل میں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی پیدا ہوئی تھی، آپس میں قوانین کا ربط نہیں رہا تھا، آئینی طور پہ بھی درست نہیں تھا، تو اس کو ایٹ پار کیا گیا ہے باقی اسمبلیوں کے ساتھ اور قومی اسمبلی کے ساتھ، جو پنجاب کے اندر ایک کیا گیا تھا پرسن اسپیسیفک، کہ ایک میرا اپنا سیکٹری ہوگا اور اسی کے ذریعے میں کچھ کروں گا، اور حکومت کیونکہ اس کی میرے ساتھ ہاسٹیلٹی ہے، تو کسی بھی صورت میں چاہے وہ آپ ان کے اتحادی ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، تو ایک فیفڈم اور ایک آئی لینڈ کریٹ کیا گیا تھا جو کہ
نہ آئینی اعتبار سے درست تھا نہ قانونی اعتبار سے درست تھا، تو اس حکم کو دور کیا گیا۔ دوسری ایک بڑی غلطی جو ہوئی، اور میں اس پہ نادم بھی ہوں کہ میں بھی اس کا حصہ تھا، میں اتفاق کرتا ہوں، شاید میری نظر سے گزر گیا، کوئی صرف نگاہ ہو گئی اور اس قانون کو میں نے غور سے دیکھا نہیں۔ لیکن پہلی بار جب صحافی دوستوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم کچھ رپورٹ کریں گے اور اس رپورٹ کی پاداش یہ ہوگی کہ ہمیں اس جرم کی سزا میں 6 ماہ تک یا 3 ماہ تک قید کر دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی قدغن ہے۔ تو آئے اسٹریٹ اوے میں نے اسپیکر صاحب سے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور اگر آپ کے پاس صحافی تنظیمیں آ رہی ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ لیت و لال نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور قانون جیسا وہ صحافیوں کے بارے میں تھا، وہ یہ قانون بنا دیا کہ پریولیجز کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی سرکاری افسر کو 6 ماہ کے لیے قید کا حکم دے سکتے ہیں۔ اب اس میں پروسیکیوٹر بھی کون ہوگا، یعنی ٹرائل کا ڈیو پروسیس کا جو آرٹیکل 10A کی منشا ہے کانسٹیٹیوشن کی، ڈیو پروسیس اسے پرووائڈ نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی چارجنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی پروسیکیوٹنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی جوڈیشل اتھارٹی ہوگی۔ یعنی یہ 4 اختیارات آپ نے آج تک، یہ تو چیئرمین نیب کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے پاس بھی ایک کم تھا۔ تو یہ ایک ایسا ڈریکونین صورت اختیار کر جانا تھا جو کہ گورننس کے پورے سٹرکچر کو زمین بوس کر دیتا۔ تو اس کی ایک ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے، سٹالنگ آف بجٹ۔ تو یہ قوانین جامد نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ان کی تشریح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی لاء کی اپلیکیشن غلط ہو سکتی ہے، کن سرکمسٹانسز میں ہو۔ آئی ایم فار پارلیمنٹری اوورسائٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو نمائندگان کا ایوان ہے اس کو ایک امتیازی حیثیت اس سٹرکچر کے اندر رہنی چاہیے۔ وہ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، عوامی نمائندگان کا یہ حق ہے، اور یہ ایک ترجمانی کرتا ہے، عوامی نمائندگان کا یہ حق ہے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی اسکیم بھی ہے۔ بٹ دیٹ از فار پارلیمنٹری اوورسائٹ۔ وہ ایک ایسے نظام کے لیے ہے جس کے ذریعے آپ ایگزیکٹو کے نظام کو بہتر انداز میں چلا کے جواب دہ کر سکیں۔ بیونڈ دیٹ وہ مس یوز ہو جائے گی، تو اس کو درست کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے اس کی وجوہات بیان کی۔ 2 قوانین تو یہ ہیں، تیسرا لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ اس کو ہم ایک ریگولر فیچر کے طور پہ آپ کے ساتھ رکھیں گے، جب بھی کوئی پبلک امپورٹنس کا قانون، کوئی بھی ایسا جو عوامی اہمیت کا حامل ہوگا، تو اس پر آپ کے ذریعے پوری عوام کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی شیئر کی جائیں گی۔ کل ایک بڑا فیصلہ اور بھی تھا، ایک بہت بڑی پبلک انکنوینئنس کا فیصلہ تھا، جس سے کم و بیش 7 یا 8 اضلاع بری طرح متاثر تھے پنجاب کے طول و عرض میں۔ 2019 سے قبل پنجاب میں تقریباً 38 ٹول پلازاز ہوتے تھے۔ تو یہ جب چیف منسٹر پنجاب تشریف لے گئے تھے جنوبی پنجاب کے دورے پہ، اور اس کے بعد پھر عطا صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ گجرانوالہ گئے، تب آن دا سیکنڈ کاؤنٹ یہ دیکھا۔ اسی طرح قصور میں میرا ایک ٹول پلازا تھا، 2 تھے، اسی طرح نارووال سیالکوٹ میں تھے۔ تو وہ ایک بڑی پبلک انکنوینئنس کا تھا، اور اس کے ٹول کے ذریعے کچھ بڑی خاطر خواہ رقم بھی حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور عوامی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ تو ان ٹول پلازاز کو فی الفور ختم کرنے کی کل کابینہ نے منظوری دی ہے۔ وہ 11 ٹول پلازا جو 2019 میں قائم کیے گئے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ اب تیسری بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سیاسی نوعیت کی، اور بھٹی صاحب میں اس پہ آپ کا دھیان بھی چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک بڑا عجیب حادثہ ہے، اور حادثہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھی، جن میں بالخصوص فواد چودھری اور ایک ان کے سینیٹر صاحب ہیں، ریسنٹلی میں نے ان کا ٹی وی پہ سنا، وہ پرووک کر رہے ہیں، انسائٹ کر رہے ہیں۔ کہتے یہ کہ نیوٹرل کس کو کہتے ہیں؟ فوج کو کہتے ہیں، فوج کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے۔ پہلے ان سے کوشش کرتے ہیں کہ مدد مانگیں۔ مدد کیسے مانگیں؟ کہ ہماری حکومت قائم کرائیں، اور اگر ان کی حکومت قائم نہیں کروا سکتے تو پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر کل ایک ٹی وی پروگرام میں کاشف عباسی کے شو میں میں نے فواد کو سنا، اینڈ اٹ واز سو اسٹرینج۔ میرے لیے وہ جو اس کی پوری گفتگو تھی ان دونوں کی آپس میں پہلے تو اسیس کرتا رہا کہ یہ کیا رہے ہیں۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کا بھی اور عدلیہ کا بھی سیاسی کردار ہے،
اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ کردار ہے تو یہ حکومتوں کے بنانے اور گرانے کے باعث ہیں. تو یہ تو سیدھی سیدھی آرٹیکل 6 ہے, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. دے آر آسکنگ دا ججز ٹو ہیلپ دیم کہ فار گورنمنٹ آ کے ہماری گورنمنٹ کے اندر کو فارمیشن یا کریشن میں بات کرے. اس کا تو لیگل کانسیکوینس ہے. میں یہ نہیں سمجھ سکتا, اور بطور لا منسٹر میں اپنے آپ کو ڈیوٹی باؤنڈ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو سپری ہے کہ یہ پہلے سوشل میڈیا پہ اپنے ایکٹیوسٹ کو بلاتے ہیں, پھر وہ جو 20-22 لوگ پکڑے جاتے ہیں, وہ 20-22 لوگ کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں. ایک ایکٹیوسٹ کے کم از کم 30 آگے سے اکاؤنٹ ہیں. ان اکاؤنٹس کے ساتھ ان کے فورن ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, اور ایک ٹویٹ کو ایمپلیفائی کر کے ان ہنڈریڈز اینڈ دین ان تھاؤزنڈز اس کو وہ کرتے, اور کرتے کیا ہیں؟ پہلے فوج کے خلاف, ججز کے خلاف. اگر کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان کے فیملی ممبرز کو ٹارگٹ کرتے, ہراسمنٹ کریٹ کرتے. اگر اس طرح کی ہراسمنٹ سوشل میڈیا پہ کریٹ ہو تو یہ ایک اوفینس ہے, اور ہم یہ اوفینس فردر کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ میرے ساتھ کرتے ہیں پولیٹیکلی, کوئی پولیٹیکل ریزننگ کرتے ہیں جس میں ہیٹ سپیچ نہ ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میری کسی پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن اگر مجھے غدار کہہ کے گالی دیں تو میرے پاس حق ہے کہ میں اس غداری کا جواب, جب مجھے ملائن کیا جائے, جب میرے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جائے, جب مجھے وہ فار وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن کسی بنیاد کے بغیر آ کے اس طرح کے میرے اوپر الزامات لگائیں, تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے خلاف ڈیفامیشن کے دعوے کروں. اور یہ اصولی طور پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس بد زبانی کو, اس بد لحاظی کو, اور پھر ایک ایسی بات کرنا جس میں بار بار ان اداروں کو جو کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم کے ذمہ دار ہیں, جو پاکستان میں سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, ان کو ڈریگ ان کر کے کہنا, کبھی کہنا نیوٹرل نہ رہیں. عمران خان خود یہ کہتے, کبھی فواد آ کے جو ان کے سپوکس پرسن تھے, وہ ان کے انفارمیشن منسٹر تھے ان کی پوری گورنمنٹ میں, وہ آ کے یہ بات کہیں کہ جی کوئی کردار نہیں ہے عدلیہ کا, سیاسی کردار ہے, سیاسی فیصلے کرتے ہیں, عدالت میں سیاست ہوتی ہے, ان کے مقدموں کے باعث حکومت گرتی اور بنتی ہے, فوج کا بھی ایک سیاسی کردار ہے. تو اس کی وضاحت پھر وہ عدالت میں آ کے کرے وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ہم اس چارج پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فواد چودھری, عمران خان اور ان کی باقی پارٹی کے وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں, ان کے خلاف ہم اپنی پوری پروسیکیوشن کرنے کا حق رکھتے ہیں, ڈیفامیشن کے سوٹس فائل کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر وہ کسی کی فیملی کو تباہی اتار رہے ہیں, وہ ان کے وہ جو لاؤڈز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان کے نزدیک کسی قسم کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی موریلٹی نہیں ہے. دے جسٹ کم فار اے اسپری اینڈ دے اسٹارٹ ابیوزنگ اینی ون. جس کا دل کرے وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. سو دس از ناٹ آل. یہ آج ہم صرف تنبیہ کرنے کی حد تک بات کر رہے ہیں. پچھلے 3 ماہ سے آپ نے دیکھا وہ غداری کا خط, وہ سازشی خط, وہ پہلا بیانیہ, وہ منکر نہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہانی. میں تو ان کو کبھی کسی صورت نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اپنے لیے کیا انہوں نے بنایا تھا سر, وہ اپنا پہلا وہ جو اپنے لیے ایک وہ شروع میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے وہ نہیں ناٹ یہ پیچھے امر بالمعروف. تو آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ایک ان کا کام امر بالمعروف ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ایک شخص اپنے لیے کیسے وہ لبادہ تیار کرتا ہے. امر بالمعروف, امر بالمعروف کا کردار یہ ہوتا ہے. امر بالمعروف گالی دینا ہے, امر بالمعروف جھوٹ بولنا ہے, امر بالمعروف ملک کے اندر یہ سازشی بیانیے تشکیل دے کر اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے, امر بالمعروف پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے, امر بالمعروف مس گورننس ہے, امر بالمعروف لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے سارے خاندانوں کو جیلوں میں ڈال کے جھوٹے مقدمے قائم کرنا ہے. یہ امر بالمعروف ہے تو نعوذ باللہ پھر اس امر بالمعروف سے ہم باز آئے. آپ کے لیے ہے نہی المنکر, یعنی آپ کسی وقت بھی جس کو چاہیں اس کی پگڑی اچھال دیں اور آپ کو کوشچن کرنے والا کوئی نہ. یس وی نو دیٹ کہ یہاں کے جوڈیشل سسٹم میں یہ پروسیسز سلو ہیں, بٹ یہ نہیں سلو رہیں گے. اس لیے سلو نہیں رہیں گے کہ اگر اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو میجرز بھی کرنے پڑے تو ہم کریں گے. اور یہ جو لوگ اس وقت صرف اس بات پہ ہیں کہ اگر کوئی جج فیصلہ دے تو اس کو ڈرا دو, گالی دے کے دھمکا دو, اور اگر کوئی عسکری ادارے میں بیٹھی شخصیت تمہاری مدد نہ کرے تو اس کو ڈرا دو, دھمکا دو, اگر کوئی پولیٹیکل آدمی تمہارے مخالف ہے تو اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا دو, اگر تم قائم ہو تو قائم ہو, باقی سب برباد ہو کے رہ جائے.
दिस इज़ नॉट कैरिंग ऑन सर। तो मेरी सिर्फ आपसे ये चंद मारूज़ात थी। मैं अता साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी आपके साथ अपनी थॉट शेयर करें। इधर आप सेंटर में। पिछले दिनों एक ऑनरेबल जर्नलिस्ट फरमा रहे थे कि इनको इमरान खान का पता नहीं है, वो तो आधी बची हुई पानी की बोतल ही भी जेब में डाल के ले जाता है। तो हमारा तो केस ही यही है, हमारा तो केस ही यही है कि जेब में जो पड़ा वो डाल के ले जाता है। अरशद शरीफ साहब की दानिशमंदी और हकीकत पसंदी का मैं कायल हो गया हूँ आज। मैं पहले भी उनका बहुत मोतरफ था, मगर उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आधी पानी की बोतल जो बंदा नहीं छोड़ता उसकी ईमानदारी का क्या जिक्र करना। और देखिए ये डायमंड की अंगूठियाँ, ये पेंटिंग्स, ये महंगी घड़ियाँ, अच्छा छोटा मोटा चोर हो ना तो वो लोकल मार्केट में ये चीज़ें बेचता है, चोरी चकारी की जो चोरी करता है। इन्होंने ब्लैक मार्केट में बेची, वो भी मशरिक वस्ता के एक मुल्क में। गज़ब खुदा का कि नेक नीति का और ईमानदारी का लिबादा ओढ़ने वाला ये शख्स, इसने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा है। ये जो 3 कैरेट और 5 कैरेट के डायमंड की अंगूठियां मांगते रहे हैं, ये मुफ्त में नहीं मांगते रहे, इन्होंने लोगों के बड़े बड़े काम किए इसके एवज। ये ईमानदारी का लिबादा ओढ़ने वाला आज हर इदारे पर हमले कर रहा है, और इसके हमलों से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को असलियत का पता है। कभी फौज पे हमला, कभी अदलिया पे हमला। तो आप अपने दामन में झांकें, अपने गिरेबान में झांकें। आपका दामन दागदार है इमरान नियाजी साहब। आपकी अहलिया ने और उनकी सहेली साहिबा फरत शहजादी और फरा गोगी ने जो कारनामे सरंजाम दिए, इस मुल्क की 74 साल तारीख में किसी ने नहीं किया। और आप लोगों की फैमिलीज पे कीचड़ उछालते हैं, आप इदारों के सरबराहान पे कीचड़ उछालते हैं। आपने जो कपड़े भी आज पहने हुए उसकी रसीद भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी मांगे तांगे के हैं। एक एक पाई जो आपने खर्ची है वो आपकी अपनी नहीं है। आपके जमान पार्क लाहौर के घर की तामीर से लेकर आपके बनी गाला के 400 कनाल के महल के इखराजात तक मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है। अब आप जमानतें कराते फिरते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा इमरान खान साहब को देख के कि वो भी आज गर्मी के मौसम में किसी अदालत में गए हैं। तो ये हमने तो अभी केस नहीं बनाया, तो आप जमानतें कराना, जिस दिन केस बन गए उस दिन आपका क्या हशर होगा। मैं दोबारा कहता हूं, इससे ज्यादा बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ये जब इस्लामाबाद आया, इसने देखा कि इसके साथ बंदे नहीं हैं, ये भाग गया। और पेशावर जितनी देर ये रहा है, ये मिनरल वाटर भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पैसों से पीता रहा है। ये इमरान नियाजी जब छुप के पेशावर बैठा था गिरफ्तारी के डर से, और नाकाम लॉन्ग मार्च से भाग के जब ये वापस गया कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो पेशावर में ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक दिन में कई करोड़ रुपए का पड़ता था। इसकी सिक्योरिटी के अखराजात, इसके हेलीकॉप्टर के अखराजात, इसके खाने पीने के अखराजात। तो ये अभी भी सरकारी खर्चे पे पल रहा है इमरान नियाजी। लिए इसने डायमंड की अंगूठियां और हीरे जवाहरात हैं, पल रहा है इमरान नियाजी। लिए इसने डायमंड की अंगूठियां और हीरे जवाहरात हैं, मगर अभी भी पुरानी, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। हुकूमत चली गई है, इसकी हेरा फेरी नहीं गई। हमने लॉन्ग मार्च के दौरान निकलने वाले तमाम शरपसंद अनासिर को काउंटर किया था, और मैं दोबारा ऐलान करता हूं, इतवार वाले दिन किसी ने लाहौर का अमन ख़राब करने की कोशिश की, या शहरियों की ज़िंदगी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की, या ट्रैफिक को मुतासर करने की कोशिश की, या हमारे सड़कों चौकों को ब्लॉक किया, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर जो कानूनी लवाजमात हैं उनको पूरे किए, तो हम कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, ना होम डिपार्टमेंट को, ना लाहौर की इंतज़ामिया को। जब तक दरख्वास्त नहीं आएगी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती।
جو ایکٹیویٹی کرنی ہے اس کی ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے, اس کو سیکیورٹی دینی ہے, اس کے روٹ کا تعین کرنا ہے. تو میں آئین کے اندر بالکل یہ حق حاصل ہے کہ آپ پرامن احتجاج ضرور کریں, مگر اگر آپ نے پرتشدد کارروائیاں کرنے کی کوشش کی, امن امان خراب کرنے کی کوشش کی, تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یہ میں بالکل واضح کر دوں. تو عثمان خان بزدار صاحب پہ جتنے کیس بنے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ ان پہ 2 FIRs رجسٹرڈ ہیں, ان کے فرنٹ مین کچھ پیش بھی ہو چکے, اینٹی کرپشن اس کی تحقیق کر رہی ہے. تو پیچھے اصل بے نامی تو عمران خان کی ہے. یہ سارا کچھ بشرا صاحبہ نے اور فرح گوگی نے اپنے تائیں تو نہیں کیا. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے اختیارات بھی اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات بھی بشرا مانیکا اور فرح گوگی کو دیے ہوئے تھے. میں کب سے کہہ رہا ہوں خان صاحب واپس لے آئے نا فرح گوگی کو, اسے کہیں پاکستان آئے. آپ نے اپنا اقتدار ختم ہونے سے چند دن پہلے اس کو یہاں سے فرار کروایا. آپ اس جرم میں بھی ملوث ہیں اور تانے دیتے ہیں نیوٹرل کے. تو آپ کو تھوڑی سی, میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کے آج بھی MNAs, میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کی تنخواہیں بند کریں, ان کے TADA بند کریں, ان کی مراد بند کریں. یہ انہوں نے نیا مذاق پکڑا, دھرنوں کے دوران بھی بل جلا دو, مار دو, پھاڑ دو. تو جب بل جلائے تھے تو وہ بل بعد میں ادا بھی کیے. پھر کہا جی پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دو, یہاں پہ قبریں کھود دو. قبریں کھودنا شروع ہو گئی. قوم نے نیا تماشا دیکھا, لوگ بیلچے لے کے پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں قبریں کھود رہے ہیں, پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ رہے ہیں. تو وہ پارلیمنٹ کا جو بوائیکاٹ کیا تھا وہ تنخواہیں بھی آپ وصول کرتے رہے. باہر آ کے کہتے تھے ہم نے استعفے دے دیے, اندر اسپیکر کی منت کرتے تھے کہ مائی باپ کوئی 20-25 ہزار روپیہ TADA تو دے دو. یہ آپ کی قیمت ہے, آپ کے لوگوں کی. بنتے پھرتے ہیں ایماندار اور غیرت مند. یہ فواد چودھری جو ہے ابن الوقت آدمی ہے, یہ بھی تنخواہ لے رہا ہے نیشنل اسمبلی سے, ٹی وی پہ آ کے یوں اتنا بڑا منہ لے کے بول رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا صادق امین دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور حقیقت اور اللہ معاف کرے اوقات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے TA اور میڈیکل کے بل لینے کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی منتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو فواد صاحب نہ کریں اس طرح. استعفیٰ دیا تو بھائی جان اتنی تو شرم رکھیں کہ یہ تنخواہ شنخواہ اور یہ 2-4 ہزار روپے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. خان صاحب کہتے تھے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو میں دہرانا چاہوں گا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے, پیچھے جا کے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. ان کو تو چاہیے نیشنل اسمبلی کے بینک میں جو ان کے اکاؤنٹ ہیں ان کو بند کروائیں فی الفور. باتیں کرتے ہیں نیوٹرل, باتیں کرتے ہیں جج صاحبان کو. تو پہلے تنخواہ لینا بند کریں, ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر بوجھ مت بنے, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. اور عمران خان صاحب یہ جو ڈائمنڈ اور گھڑیاں اور پینٹنگز کی داستانیں ہیں, یہ شکنجہ کسی دن آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور جو لوٹ مار آپ نے کی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اسی وجہ سے آپ آج کسی نہ کسی کیس میں بیل کرا کے تو آپ چھپ کے پھر رہے ہیں. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان, وہ ہم نے سنا تھا, مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ چھپ کے مرا ہے اب کپتان. یہ آپ کی حقیقت ہے. لوگوں کو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک دن جیل نہیں کاٹی, وہ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے, آپ کی عادات نہیں ہے جیل کاٹنے والی. 2-2.5 گھنٹے بھی آپ جیل نہیں کاٹ سکتے. اسی لیے آپ وکلا تحریک میں بھی دیوار پھلانگ کے پیچھے سے نکل گئے تھے. تو آپ نے جو لوٹ مار کی ہے قوم آج حساب مانگتی ہے, جواب آپ کو دینا ہوگا. جب تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے نالج میں, عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ چل رہا ہے نیوٹرل کے حوالے سے, فواد چودھری صاحب کا بھی, ان کے ایکٹیوسٹ کا بھی, تو آج تو آپ نے تنظیم کی ہے, نیچرلی سب کچھ آپ نے جمع کیا ہوگا. کب تک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ جو ہے وزارت قانون پنجاب جو ہے وہ درج کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو بڑی سیدھی بات ہے کہ میرا اور ہمارے ساتھیوں کا بڑا کلیئر اس پہ ریزالو ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے قاسم سوری سے,
عمران خان پہ جاتی ہے, عارف علوی صاحب پہ جاتی ہے, عمر سرفراز چیمہ پہ آتی ہے اور فواد پہ آتی ہے. ڈفرینٹ ہوئی ہوتی ہے. میری رائے میں ان سب میں کانسٹیٹیوشنل اس میں اس کی کانسیکوینسز ہے. یہ بالکل سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تھی جو یہ کرتے رہے. اور یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا اور عدلیہ کا سیاسی کردار ہے حکومتیں گرانے اور بنانے والی, تو یہ اب تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہے گی نا. وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہے, یعنی انسائٹ کر رہے ہیں, آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے اس کے اندر حصے دار بنیں. تو اس کے بعد گنجائش نہیں ہے ان 4-5 اکاؤنٹس میں جو میں نے آپ سے کہا. تو وہ جو تمام انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے اور یہ جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں جس میں اداروں کو دعوت اور ججوں کو ملائن کر رہے ہیں, اس سب کے کانسیکوینسز ہیں. تو یہ آرٹیکل 6 پہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ بڑی سیدھی, اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی, لیکن سبورٹ کرنا اور سبورژن کیا ہوگی, یعنی آئین کا رخ موڑ دینا. آئین میں ایک چیز طے ہے کہ وہ اس انداز میں ہوگی, ایک الیکشن ہے وہ ایسے ہونا ہے, ایک حلف ہے وہ ایسے ہونا ہے, ایک آئین کے اندر دیا گیا بجٹ کو لانے کا طریقہ کار ہے وہ ایسے ہونا ہے. ان سب چیزوں کو اگر آپ سٹال کریں گے تو پھر آئین اور کس چیز کا نام. تو میری رائے میں تو اس میں آرٹیکل 5 اور 6 بڑا واضح طور پہ آتا ہے. اچھا, اس کے بعد اگر یہ جو کہہ رہے ہیں ڈیفامیشن والی ہم بات کہہ رہے ہیں, تو اس کے تحت بھی ان کے خلاف جو سوٹس فائل کرنے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کریں گے, اور اس پہ ہمارے اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت جاری. یہ بحثیت حکومت کی بات ایک ہے جو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے, ان سے ہماری بات چیت پہلے بھی چل رہی ہے. اس میں 2 رائے تھیں کہ آرٹیکل 5 اور 6 کی بات کہ یہ کیا جو صدر مملکت نے کام کیا ان کو انڈیمنٹی ہے, گورنر نے کام کیا ان کو انڈیمنٹی ہے. میری بطور وکیل کے, قانون کے طالب علم کے, جس نے آئین کو پڑھنے کے بعد سمپل بات یہ کہی ہے کہ اس میں آرٹیکل 5 اور 6 اٹریکٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح ڈیفیمیشن کیس ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ لوکل باڈی چونکہ ہم پڑھ نہیں سکے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے اس کا جو قانون آپ نے دیا ہے اپنے آپ کو جو پاس ہوا ہے اس کے پیپرز نہیں ہمیں مل سکے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا, تھوڑی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں وہ 9 ہیں, ان کے تحت جو انتظامیہ ہوگی اس شہر کی وہ کیا اس کے انڈر ہوگی, جس طرح پولیس ہے, ڈپٹی کمشنرز ہیں, اس کا صرف وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ کیا انڈیپینڈنٹلی کریں گے یا ان کے تحت کام کریں گے. تمام وہ ادارے جن کو ڈیوالو کیا گیا ہے وہ ان حکومتوں کے تحت کام کریں گے, یعنی سپورٹس ہوگا, تعلیم ہوگا, ہیلتھ ہوگا, آپ کی جتنی بھی میونسپل سروسز ہیں وہ تمام ہوں گی. یہ ایڈمنسٹریشن جو ضلعوں کی ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز ہوتے ہیں وہ مختلف چیز ہے. باقی جو حکمرانی پوری شہر کی ہوتی ہے, میونسپیلٹی سروس کی, جو لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں, آپ کو ابھی ہم ایک سیلینٹ فیچرز کا آپ کے لیے ایک ہینڈ آؤٹ بھی لائے ہیں, وہ بھی جناب کو بھی پیش کیا جائے گا, اور آج قانون ہم ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈال دیں گے, تو پلیز اس کو ملاحظہ فرما لیجیے. تھینک یو. یہ فرمائیے, ابھی آپ نے جب بات کر رہے تھے تو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو کیا آپ اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں یا کنٹینیو رکھیں گے؟ قطعاً وائنڈ اپ نہیں کر رہے, ہم اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں, اور بہاولپور اور جنوبی پنجاب کا جو دوسرا ایریا ہے ان دونوں کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ کا جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے نا جناب, یہ اس ساؤتھ پنجاب اور پروونشل باؤنڈریز کو بریک کر کے نیچے یو سی تک جا رہا ہے. تو یہ اس قسم کا اختیار اور اقتدار کی جی منتقلی نہ پاکستان میں کسی, آپ دیکھیں گے قانون جب آپ کے سامنے آج ویب سائٹ کے اوپر آئے گا اور سیلینٹ فیچرز آئیں گے, کہ اس قسم کی جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی گی. باہر ملکوں میں جہاں اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹمز ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ الحمدللہ اسٹرینتھن کیا ہے. بٹی صاحب طارق صاحب یا پھر جو ملک صاحب, دونوں میں سے کوئی ایک جواب دے دے. سوال یہ ہے کہ آپ جو عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا جا رہے ہیں, ریاست کے خلاف جو بات کر رہے ہیں, تو کیا ریاست کے اداروں نے کوئی آپ کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے, اور عمران خان کو کوئی عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایز اے گورنمنٹ ریاست کے اداروں سے گو ہیڈ کی کیا, میں نے کون سی اجازت لینی ہے. میں سمجھ رہا ہوں جہاں پہ وہ قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ایک شخص کو بالکل ایک فری فار آل لائسنس دے دے کہ وہ اور اس کی پارٹی پورے پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کو اور سیاسی نظام کو
ہوسٹیج کر کے جس طرح کی مرضی عرضہ سرائی کرتا ہے، اس میں اجازت کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ لاسٹ کوشچن۔ کا احترام کی، افادیت کی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے، میڈیا کا احترام ہمیں سب کو کرنا چاہیے۔ کیا نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی پاناما میں اور اقامہ میں، تو کیا وہ سیاسی فیصلہ تھا عدلیہ کا یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ تھا؟ کاش عمران خان کے جرائم کی بھی ویسے ہی پرکھ ہو جائے جیسے بلا وجہ بے جرم کی سزائیں نواز شریف صاحب کو ملی۔ دیکھیں نا، اقامہ کوئی سزا ہے؟ کس قانون میں اقامہ سزا ہے؟ مجھے یہ حق حاصل ہے، میں عدالت پہ تنقید نہیں کر رہا، میں فیصلے پہ تنقید کر رہا ہوں۔ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں فیصلے کے اوپر جو فیصلہ آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عدالتیں رات کے 12 بجے 4:30 سے بالکل نہیں کہہ رہا، میں تو اس کی جورسپروڈنشل سینس پہ مجھے اعتراض تھا کہ مجھے اعتراض تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آرٹیکل 62-63 ہے اس پہ آپ ایک لائف لانگ امپریزنمنٹ کر دیں، اس میں لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ہی منطقی اعتبار سے غلط سزا کا تعین کر دیا آپ نے۔ اور پھر آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو اختیارات ایگزیکٹو کے اس کے اوپر جوڈیشل انکروچمنٹ کر دیں؟ یہ بات کرنے میں اور کسی کو یہ کہنے میں کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھولتے ہو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے بچوں کو گالیاں دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کو ہراسمنٹ کریٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میری بات تو آئین اور قانون کے دائرے میں، وہ تو ہراسمنٹ کریٹ ہے، اس کے اندر۔ لاسٹ کوشچن جی۔ ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ملک صاحب اس طرف ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں کہ میڈیا کے لیے ہم نے قانون کیا، یہ کیا وہ کیا، اور دوسری طرف میڈیا کو ہی اے آر وائی کی بات میں کر رہا ہوں، میں اے آر وائی سے تعلق ہے میرا۔ عطا صاحب بات کرتے ہیں ہر بار سنگل آؤٹ ہوتا ہے، بی بی مریم بھی سنگل آؤٹ کرتی ہیں میڈیا کو، آج بھی ہمارے 2-3 سینئر ممبروں کے اینکرز کے نام لیے گئے، تو یہ دوہری پالیسی کیا ہے؟ اچھا، بڑا اچھا کیا آپ نے بات کی، مجھے کم کرتے ہیں، ان کو اور کرنا چاہیے۔ دیکھیں پچھلے 5 سال سے 10 سال سے اے آر وائی کر ہے، میں واحد آدمی تھا جو اپنی پارٹی سے لڑ کے اے آر وائی کے پاس گیا۔ میں نے سینکڑوں کے حساب سے گھنٹے جھوٹ سنائے بیٹھ کے، میں آج بھی کہتا ہوں۔ میں نے ہر آپ کے 4 7 سے 11 کے ٹاک شو میں بیٹھ کے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بات کروں کہ کوئی بیلنس کریٹ کرے، نہیں ہوا۔ میں اس چیز کی آپ کو شہادت دے سکتا ہوں کہ میں نے لاپ سائڈڈ انٹرویوز، میڈیا ٹرائلز اے آر وائی پہ فیس کی، بیسڈ اپون شہزاد اکبرز لائز، گھنٹوں کے گھنٹے اور کئی مہینے کئی سال صفائی دیتے رہے، حوصلے اور خندہ پیشانی کے ساتھ۔ تو میڈیا جب پارٹی بن جائے گا کسی کے ساتھ تو پھر ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ان کے اوپر تنقید کرے۔ اور میں نے آج ویسے بھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے صرف میں نے تھوڑی انڈورسمنٹ کی۔ آپ نے کبھی کسی اینکر کو نہیں دیکھا ہوگا میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب یا مریم بی بی کے حوالے سے اس طرح گواہیاں اور صفائیاں دیتے ہوئے۔ میڈیا کا یہ کام نہیں ہے اور ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اینکر پوڈیم پہ آ کے کہے کہ جی یہ پانی کی بوتل کے روادار نہیں ہے۔ مگر دیکھیں، جب آپ ایسی پالیسی رکھیں گے تو اس کا آپ کو لیش بیک فیس کرنا پڑے گا۔ نیوٹرل پالیسی رکھیں گے، سب کو سپیس دیں گے، مثبت تنقید کریں گے، سب پہ کریں گے تو بات ٹھیک ہے، مگر ہر خبر کو ایک نیگیٹو پہلو دے کے دیکھیں گے تو پھر آبویسلی اس کا کچھ سیگمنٹ سوسائٹی کی طرف اور درست صحافت کریں گے بھائی جان تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے گا، میرا سوال یہ ہے آپ نے کہا کہ آپ لوگ جسٹس سسٹم اتنا مضبوط کیوں نہیں کرتے کہ ملزم جو ہے وکٹری کا نشان بنانے کی بجائے مشکل محسوس کرے؟ کیا تمام سیاستدان آپس میں ملیں گے دوسرے کو ریلیف؟ لاسٹ کوسچن بھٹی صاحب آپ بھی ایڈ کر لیں۔ اچھا، میرا عطا بھائی آپ سے کوسچن ہے، آپ نے کہا ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی وہ ٹریفک بلاک کرے، چوکوں میں آئے اور عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا یہ اعلان صرف پی ڈی آئی کے لیے تمام سوسائٹی کے دیگر فیکٹر ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں چیری کراس پر مزدہ یونین والے آ گئے، پھر کبھی فارماسیوٹیکل آ جاتے ہیں، ایپکا والے آ جاتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف پی ڈی آئی کے لوگوں کے لیے ہے یا دیگر لوگوں کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ امن امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑائی ہوئی نذیر چوہان صاحب اور خالد گجر صاحب کی، اس میں نون لیگ کے بندوں پر بھی پرچہ ہوا، ان کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ امن امان خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور سڑکیں بلاک کر کے اگر امن امان کو خطرہ پیدا کرے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ بہت شکریہ جی۔